ایک بار سلوات اور پڑھیے. مولا حسین سرکار کی سواری مرتجز جو کہ بہت بڑی پہلی شاہد ہے کربلا کے میدان میں. کیا کہتے ہیں ہمارے کچھ کوئی مرتجز نام ہے شبیر کا رہوار ہوں میں. نور اول کی قسم شامل انوار ہوں میں. اور خود وفادار یہ کہتے ہیں وفادار ہوں میں. میرے ہم جنس جو ہیں ان کا علمدار ہوں میں. اور جب سے اللہ نے اس در کی غلامی دی ہے مجھ کو آ کے فرشتوں نے سلامی دی ہے. میں ہوں رہوار حسین میں ہوں رہوار حسین میں ہوں رہوار حسین. وہ جو ہے شافع بطحا وہ ہے آقا میرا کہ جس کی ٹھوکر میں ہے دنیا وہ ہے آقا مولانا. اور جس کے سجدے میں ہے کعبہ وہ ہے آقا میرا کہ جو ہے عباس کا آقا وہ ہے آقا میرا. نور کو جس نے اٹھایا وہ ہماری میں ہوں. دوش احمد کے سواروں کی سواری میں ہوں. میں ہوں رہوار حسین کہ میں ہوں رہوار حسین میں ہوں رہوار حسین. شکر خالق کا مجھے بیت پیمبر میں رکھا. دو جہاں جس کے گداگر ہے اسی گھر میں رکھا. کسی باطل نہ کسی غیر کے چکر میں رکھا کہ جب بھی رکھا مجھے اسلام کے لشکر میں رکھا. دانا شہزادی نے دامن میں کھلایا ہے مجھے. پانی سب کا سکینہ نے پلایا ہے مجھے. میں ہوں رہوار حسین میں ہوں رہوار حسین میں ہوں رہوار حسین. مرتجز نور علی آج بھی کرتا ہے کلام. صدقہ ان کے کروں گا میں سرے دہر قیام. کہ سارے عالم کو سمجھ آئے گا تب میرا مقام. جب میری پشت پہ آئے گا زمانے کا امام. چشم آگاہ کو میں دید پناہی دوں گا. میں انہیں سارے شہیدوں کی گواہی دوں گا. میں ہوں رہوار حسین. میں بتاؤں گا کہاں دی تھی عزا اکبر نے. گشتر خیمہ پہ کھایا تھا کہاں مادر نے. کس طرح تھاما تھا اس وقت جگر سرور نے. دی تھی جب کھا کے سنا شہ کو صدا دلبر نے. کس طرح لاش علی اکبر کی اٹھا لی شہ نے. میں بتاؤں گا سنا کیسے نکالی شہ نے. میں ہوں رہوار حسین میں ہوں رہوار حسین میں ہوں رہوار حسین.
مجلس شہ میں میرا برسرے ممبر ہونا، مجلس شہ میں میرا برسرے ممبر ہونا، اس کو کہتے ہیں نصیبوں کا سکندر ہونا، مجلس شہ میں میرا برسرے ممبر ہونا، اور پہلے سوئے تو کوئی چھاؤں میں تلواروں کے، پہلے سوئے تو کوئی چھاؤں میں تلواروں کے، اتنا آسان تو نہیں نفس پیغمبر ہونا، مجلس شہ میں میرا برسرے ممبر ہونا، غم شبیر نے اشکوں کی بڑھا دی قیمت، غم شبیر نے اشکوں کی بڑھا دی قیمت، قطرہ آپ کو سکھلا دیا گوہر ہونا، مجلس شہ میں میرا برسرے ممبر ہونا، اور زخم کھا کر بھی جو قاتل کو پلائے شربت، زخم کھا کر بھی جو قاتل کو پلائے شربت، زیب دیتا ہے اسے ساقیِ کوثر ہونا، مجلس شہ میں میرا برسر ممبر ہونا، اور منزل عزم حسینی ہے بہت دور کی بات، منزل عزم حسینی ہے بہت دور کی بات، پہلے سیکھے تو زمانہ علی اصغر ہونا، مجلس شہ میں میرا برسرے ممبر ہونا، اور عمر بھر غیرت انسان کو ڈسے گا یہ خیال، عمر بھر غیرت انسان کو ڈسے گا یہ خیال، بنت زہرا تیرا بلوے میں کھلے سر ہونا، مجلس شہ میں میرا برسرے ممبر ہونا،
جا کر کھڑا ہوا، جنت کے در پہ جوں ہی پر جا کر کھڑا ہوا، زخمی تمام تن تھا لہو سے بھرا ہوا، رضوان دیکھا آیا کوئی سر کٹا ہوا، ارے پوچھا کہ سر تیرا تنے زخمی سے کیا ہوا، ارے وہ بولا اٹھا کے آیا میں ظلم شدید ہوں، ارے میں لشکر حسین کا پہلا شہید ہوں، میں لشکر حسین کا پہلا شہید ہوں، اس نے حسین ابن علی کا لیا جو نام، رضوان جھک کے اس کو ادب سے کیا سلام، ارے انگلی پکڑ کے اس کی باآہستگی تمام، بولا نبی کے پاس تو چل جلد تشنا، ارے تجھ سے جو کچھ ہے رشتہ حسین امام سے، ظاہر تو چل کے کیجیو خیر الانام سے، ظاہر تو چل کے کیجیو خیر الامام سے، یا مصطفیٰ حبیب خدا شاہ بہروبر، میرا ہے نام حرم ریاحی کا ہو پسر، ارے شبیر کا ہوا تھا ہراول میں آن کر، قدموں تلے حسین کے میرا کٹا ہے سر، ارے کرنے خبر میں آیا شہ مشرقین کی، کرب و بلا میں کٹتی ہے گردن حسین کی، کرب و بلا میں کٹتی ہے گردن حسین کی، ارے کہتا ہے ماجرا وہ حسین امام کا، مشتاق ہے بہت وہ پانی کے جام کا، سن کر کلام درد اب اس تشنا کام کا، احوال ہے تباہ رسول انام کا، ارے ہاں چل کے دیکھیے جو ستم آشکار ہے، بی بی تمہارے بیٹے کا وہ دوستدار ہے، بی بی تمہارے بیٹے کا وہ دوستدار، ارے خیر النساء کی اس پہ جو ناگہان نظر پڑی، پہلے تو اس کی شکل پہ قربان ہو گئے، بعد اس کے پوچھنے لگی وہ زوجائے علی، میرا حسین پیارے کی ہے تو
جسم سے کیوں تیرے آتی بوئے حسین جسم سے کیوں تیرے آتی ہے جنت سے در پہ ہر جو رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على السيد الشهداء الذي بكت له الأرض والسماء وناحت عليه الوحوش في الصحراء والطيور بين الفضاء. وصلى الله على جده محمد المصطفى وعلى أبيه علي المرتضى وأمه سيدة النساء وأخيه أخي العلم والوفاء وبقية الأئمة الهدى وأنصاره المرملين بالدماء وسائر المستشهدين بأرض كربلاء. واللعنة الدائمة الباقية على قاتليه الأعداء وظالميه الأشقياء ما دام الصبح والمساء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صلوات الله. عزیزان گرامی، مسلسل مجالس اعضاء کا مؤمنین کی جانب سے اہتمام پوری دنیا میں یاد سرکرے سید الشہداء اور شہداء کربلا علیہ السلام. آپ جانتے ہیں فلک پر جب کبھی کسی مہینے کا چاند نمودار ہوتا ہے تو اپنے ساتھ کچھ نوید لے کر آتا ہے. ماہ مبارک رمضان کا چاند جب نمودار ہوتا ہے تو عبادت و بندگی کی بو محسوس ہوتی ہے. جب ماہ ذی الحجہ کا چاند فلک پر نمودار ہوتا ہے تو حج کی خوشبو محسوس کی جاتی ہے.
یہ فقط اسلامی مہینوں کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ اگر بچوں کی تعلیم کے حوالے سے دیکھا جائے تو آتا ہے ایک ایسا موسم جب بچوں کے اسکول کھلنے کی نوبت آتی ہے۔ یہ پہلا اسلامی مہینہ ماہ محرم الحرام پڑھیے گا، سورہ توبہ مالک نے آواز دی، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، جن میں 4 حرام مہینے ہیں محترم ہیں۔ ان میں پہلا اسلامی مہینہ ہے ماہ محرم۔ جب کبھی فلک پر ماہ محرم نمودار ہوتا ہے تو فضا میں سوگواری چھا جاتی ہے، دل اداس ہو جاتے ہیں، اور واقعی عزاداری یہی ہے کہ انسان کا دل اداس ہوا، انسان کوشش یہ کرے وہ دروس، وہ اعلیٰ انسانی اقدار جو کربلا سے اسے مل رہے ہیں اسے عملی جامہ پہنائیں، ظالموں سے اظہار براءت اور نفرت کرے، مظلومین کی حمایت کے لیے اپنے قدم آگے بڑھائیں۔ کیا عظیم قربانی دی ہے سرکار سید الشہداء نے، متاع آرزو قلب انبیاء ہے حسین، لب خلیل سے نکلی ہوئی دعا ہے حسین، جو گونجتی رہے تا حشر وہ صدا ہے حسین، علی کی جان پیغمبر کا آسرا ہے حسین، وجود رابطہ جسم و جان حسین سے ہے، زمین حسین سے ہے، آسمان حسین سے ہے۔ عزیزان گرامی، سرکار سید الشہداء، آپ توجہ کیجیے گا، میں بہت سارے مطالب بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اسپین سے کون نہیں واقف ہے آج کے دور میں، بالخصوص ہماری نوجوان اور جوان نسل، فٹ بال ٹیم وہاں کی فٹبالسٹ، کبھی اس کا نام اندلس ہوا کرتا ہے۔ آج کا مسلمان، توجہ کیجیے گا، فرق پہچانیے ذات سرکار سید الشہداء امام حسین اور طارق ابن زیاد میں۔ پڑھیے گا ہسٹری، طارق ابن زیاد کو آج کا مسلمان فاتح الفاتحین کا نام دیتا ہے۔ کون ہے طارق ابن زیاد؟ جس نے اسپین کو فتح کیا ہے، لیکن اپنے لشکر والوں کو لے جانے کا انداز اس کا نرالا۔ لکھا ہے مورخین نے، دریائی راستے سے پہنچا ہے، اور پہنچنے کے بعد اس نے اپنے فوجیوں کے درمیان اعلان کیا، کشتیوں کو غرقیاب کرنے کے بعد، آذوقہ حیات کو نیست اور نابود کرنے کے بعد، زندگی کا واحد راستہ یہ ہے، چلو جنگ کرو، فتح و ظفر حاصل کرو، تب تمہیں کامیابی ملے گی۔ یہ ہے طارق ابن زیاد۔ 700 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے، کہاں؟ اسپین میں۔ لیکن مجھے انصاف سے بتائیے، کیا آج اسپین میں اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے؟ کیا آج اسپین میں نعرے تکبیر کی صدائیں سنائی دے رہی ہیں؟ کیا اسلامی نظام حکم فرما ہے؟ نہیں۔ لیکن کیا کیا فرزند زہرا حسین ابن علی نے؟ شب عاشور چراغوں کو گل کر دیا، کہا جسے جانا ہو چلا جائے، جنت کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ دو کرداروں میں فرق کو پہچانیے، وہ طارق ابن زیاد ہے جو اپنے فوجیوں کو خطاب کر کے کہتا ہے، زندگی کا واحد راستہ، چلو لڑو، جنگ کرو، کامیابی حاصل کرو، وگرنہ موت تمہارے انتظار میں ہے۔ اور یہ فرزند زہرا ہے جو جنت کی ضمانت لے رہے ہیں۔ طارق ابن زیاد نے آذوقہ حیات کو نابود کر کے اپنے فوجیوں کے بلبوتے پر بظاہر 700 سال حکومت کا انتظام کر دیا، لیکن ہمارا سلام ہو حسین ابن علی پر، جنہوں نے شب عاشور چراغ کو گل کر کے ایسا پرچم لہرایا کہ آج دنیا کے گوشہ و کنار میں حسینیت کا پرچم لہرا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ توجہ کیجیے گا، ہمارے عزیز برادر جناب مولانا نجیب زیدی نے کیا خوب ایک شعر کہا ہے کہ یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، یہاں کا الگ ہی قصہ ہے، یہ کربلا ہے، یہاں کا الگ ہی قصہ ہے، یہاں چراغ بجھاتے ہیں روشنی کے لیے، یہاں چراغ بجھاتے ہیں روشنی کے لیے۔ عزیزان گرامی، سرکار سید الشہداء کی عظمتوں پر ہمارا لاکھوں سلام۔ میں مسلسل عرض کر رہا ہوں، قرآن مجید اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام، قرآن مجید اور سرکار سید الشہداء کے درمیان ایک عمیق رابطہ ہے۔ مسلسل آپ، یہ چوتھا بیان ہے میرا، میں بیان کرتا رہوں گا جب تک ہوں آپ کے درمیان۔
کیا ہے قرآن کی عظمت، کیا ہے قرآن کی فضیلت، کیوں اس قرآن کو مردوں کی کتاب بنا دیا گیا، کیوں ہم اس سے غافل ہیں؟ قرآن مجید اور سرکار سید الشہداء میں چند ایک مشترکات ہیں. مثلا قرآن بھی نور ہے، امام حسین بھی نور ہے. قرآن بھی عرش اعظم سے روح زمین پر بندوں کی ہدایت کے لیے. امام حسین بھی عرش اعظم سے آئے کس لیے؟ تاکہ بندوں کی ہدایت کا انتظام کریں. ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ. قرآن بھی صراط مستقیم کی جانب بندگان خدا کو ہدایت کرنے والی کتاب. سرکار سید الشہداء بھی صراط مستقیم کے راہی اور راہنما. قرآن مجید بھی نبی خاتم سے ملنے والی میراث. سرکار سید الشہداء بھی پیغمبر اعظم سے ملنے والی میراث. میں مختصر کر دوں، قرآن مجید آج 14 صدیاں گزر گئی، کوہنگی کے آثار نمایاں نہیں ہوتے. انسان پڑھتا چلا جاتا ہے، اسرار و رموز اس کے سامنے آتے چلے جاتے ہیں. جس طرح قرآن مجید پر کوہنگی کے آثار نمایاں نہیں ہوتے، اسی طرح ذکر سید الشہداء پر بھی کوہنگی کے آثار نمایاں نہیں ہوتے ہیں. سوچئے اس وقت دہلی میں، ہندوستان میں، پوری دنیا میں کتنی مجالس ہو رہی ہیں. سب کا اپنا انداز بیان ہے، سب کا اپنا طرز خطابت ہے، لیکن کیا مطالب ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے. یہ معجزہ ہے. عزیزان گرامی، قرآن بھی اہل باطل کے لیے موت کا سامان ہے، اور ذات سید الشہداء بھی اہل ستم کے لیے موت کا پیغام رکھنے والا. بے شک بے شک بے شک. جو ان دونوں کے مقابلے میں آئے گا وہ یقیناً جو بھی ٹکرائے گا وہ چور چور ہو جائے گا. اس قرآن سے مانوس ہونے کی ضرورت ہے. اسی قرآن کے سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 کو مسلسل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. خوش قسمت ہے آپ تمام مؤمنین اور عزاداران مظلوم قدر. میں شکر گزار ہوں آپ تمام برادران و خواہران اور اپنے بزرگوں کا جو انہماک کے ساتھ سن رہے ہیں. سورہ احزاب میں مالک نے آواز دی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. میں نے عرض کیا تھا، شہید مطہرین نے لکھا ہے، امام عالی مقام اس آیت کریمہ کو بار بار اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ بتا سکیں ہماری منزل مقصود کوفہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں کربلا تک کا سفر کرنا ہے. شب جمعہ ہے، آپ توجہ کیجیے گا. میں چند ایک روایات نوٹ کر کے لایا ہوں. شب جمعہ شب زیارت سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہ حدیث آپ سب کی سنی ہوگی، من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین وزیارتہ. امام فرماتے ہیں پروردگار جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں محبت حسین اتار دیتا ہے، محبت زیارت حسین اتار دیتا ہے. ومن اراد اللہ بہ السوء قذف فی قلبہ بغض الحسین وزیارتہ. خدا اگر کسی کا برا چاہے تو اس کے دل میں بغض امام حسین اور بغض زیارت امام حسین اتار دیتا ہے. نتیجہ آپ کے سامنے. امام صادق سے ایک روایت ہے، آپ توجہ کیجیے گا. مولا فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا فرماتے ہیں جب کبھی میرے جد مظلوم کی یاد آئے تو 3 مرتبہ خلوص نیت سے کہو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. 3 مرتبہ. میں پوری روایت آپ کو سناؤں. عن الحسین ابن سوید، معتبر صحابی ہیں، روایت ہے حسین ابن سوید سے قال، کہتے ہیں کنت انا ویونس بن زبیان والمفضل ابن عمر وابو سلمۃ السراج جلوسا عند ابی عبداللہ. میں تھا، میرے علاوہ یونس تھے، مفضل ابن عمر تھے، ابو سلمہ تھے. ہم چھٹے امام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. وَكَانَ الْمُتَكَلِّمُ مِنَّا يُونُس. ہم سب کی نمائندگی میں جو ذات گفتگو کر رہی تھی وہ تھی جناب یونس کی ذات، یونس ابن زبیان. وَكَانَ أَكْبَرَنَا سِنًّا. کیوں وہ گفتگو کر رہے تھے؟ یہ بھی ایک درس ہے، کیونکہ وہ ہم چاروں میں عمر کے لحاظ سے بڑے تھے. ایک پیغام، جہاں بزرگ بیٹھے ہوں وہاں بچوں کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے، البتہ مشورہ لینا چاہیے. یہ باپ کے لیے بھی پیغام ہے. جناب ابراہیم خلیل خدا نے خصوصی پیغام کیا کہا تھا؟
میں نے خواب دیکھا ہے، فانظر ماذا ترى، یہ بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ یعنی اگر باپ اپنے بچے کی شادی کرنا چاہ رہا ہے تو اپنے بچوں سے مشورہ کر سکتا ہے. عمر کے لحاظ سے بڑے تھے، لہذا انہوں نے ہماری نمائندگی میں گفتگو کی. فقال له جعلت فدا، مولا امام صادق سے کہتے ہیں ہماری جان آپ پر قربان، انی کثیرا ما اذکر الحسین علیہ السلام، ہم مولا امام حسین کو اکثر یاد کرتے ہیں. فأی شیء نقول، اگر مولا کو ہم یاد کرتے ہیں اور یاد کرنا چاہیں تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ فقال، مولا فرماتے ہیں چھٹے امام، قل صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، جب کبھی میرے جد مظلوم کی یاد تمہارے دل میں آ جائے تو 3 مرتبہ کہو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. توڑی تو ذالک ثلاثہ، 3 مرتبہ کہو. فإن السلام يصل إليه من قریب ومن بعید، کیونکہ یہ تحفہ سلام میرے جد مظلوم امام حسین تک قریب سے بھی پہنچتا ہے اور راہ دور سے بھی پہنچتا ہے. ہمیں ایک بات آپ کے سامنے پیش کر دوں، بسا اوقات ہم اور آپ سمجھتے ہیں جب مثلا جلوس جب سڑکوں پر نکلتا ہے، یا مثال کے طور پر جب ہم جاتے ہیں بارگاہ امام رضا میں کربلائے معلیٰ نجف اشرف، سوچتے ہیں چونکہ ہندوستان سے آئے پیسے خرچ کیے، جب تک زری نہ تھامنے تب تک زیارت قبول نہیں عزیزان گرامی. جسمانی وجود سے زیادہ اپنی روح کو امام تک منتقل کرنا کمال کردار ہے. یمن کے رہنے والے آتے ہیں پیغمبر سے ملاقات کرنے کے لیے، پیغمبر خاتم سے ملاقات نہیں ہوئی، معینہ وقت پر واپس چلے گئے. اور جب پیغمبر باہر نکلے ہیں تو کہتے ہیں انی اشم روح الرحمن، مجھے رحمانی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. اصحاب نے دسترد چھوڑ لیا ہے، پیغمبر یہاں تو کوئی موجود نہیں، کہیں آنے والا آیا تھا اپنے کردار کی خوشبو بکھیر کے چلا گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کم سے کم اتنا معطر ہو تمہارا کردار، گھر سے نکلو تو پڑوسی کو بھی خوشبو آئے. کردار اور اخلاق اتنا عظیم ہونا چاہیے. ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے کہ ماہ محرم میں، ماہ سفر میں اور پورے سال ہر روز کم از کم 1 مرتبہ اپنے گھر میں رہ کر امام حسین کو یاد کریں اور 3 مرتبہ فقط اتنا کہیں صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. اور پھر جب امام جواب سلام دیں گے تو سوائے سلامتی کے کچھ اور نصیب ہونے والا نہیں. ایک روایت اور سن لیجیے، امام علی رضا علیہ السلام مولا فرماتے جب کبھی اصحاب حسینی کا تذکرہ سنو تو کہو یا لیتنی کنت معہم فافوز معہم فوزا عظیما، کاش ہم ہوتے وہ بھی انہی کی راہ پر چلتے. جب کوئی انسان شہدائے کربلا کو یاد کر کے یہ جملہ کہتا ہے تو روایت کہتی ہے ایسے جملے کو ادا کرنے والے کا شمار شہدائے کربلا میں ہوتا ہے. عمل مختصر ہے. اور ایک تیسرا عمل جو ماہ محرم و سفر میں بالخصوص اور سال کے باقی دنوں میں بالعموم، وہ کیا ہے؟ قاتلان امام حسین پر لعنت. لعن اللہ قاتل یا ابا عبداللہ. یہ عمل مسلسل جاری رہنا چاہیے. اگر آپ نے تحفہ سلام پہنچایا تو آپ کو وہی ثواب ملے گا جو ایک زائر امام حسین کا ثواب ہے. اگر آپ نے شہدائے کربلا کو یاد کر کے اس جملے کی تکرار کی تو آپ کا نام اس فہرست میں درج ہو جائے گا جہاں شہدائے کربلا کے نام لکھے ہوئے ہیں. اور اگر آپ نے قاتلان امام حسین پر لعنت کی، البتہ لعنت فقط زبانی نہیں ہونی چاہیے بلکہ عملی بھی ہونا چاہیے، اور یہ زیادہ اہم ہے. اب عزیزان گرامی، یہ ہے کربلا جس کی اتنی فضیلت ہے. یہ ہے امام حسین جنہوں نے کربلا میں پہنچ کر انسانیت کے درس کو عام کیا، توحید کے پرچار کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا. کربلا کا ایک اہم موضوع اور پیغام ہمیں جو آج آمادگی کر کے آیا. حالات آپ کے پیش نظر ہیں، لوگ ٹوٹ چکے ہیں، کاروبار حیات لوگوں کا ٹھپ ہو گیا ہے، نہ جانے کتنوں کی نوکریاں چلی گئی، نہ جانے کتنے کی سیلری متاثر ہے، بے روزگاری بڑھ گئی. ایسے میں بسا اوقات وہ افراد جو مسلسل مجالس و محافل میں شرکت کرتے ہیں، جنہوں نے بزرگ علماء سمیت مجھ جیسے طالب علم کو سنا ہے،
جب ان سے یہ سنتا ہوں حالات تو ایسے ہیں کہ دل کرتا ہے خودکشی کر لیں، تو حیرت ہوتی ہے یہ نا امیدی کیوں ہے؟ کربلا اس سرزمین کا نام ہے جو نا امیدیوں سے باہر نکال کر انسان کو امیدوار بناتی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ کربلا کا عظیم ترین پیغام ہے ذات سرکار سید الشہداء کا اپنے آپ کو مایوس نہ بناؤ۔ اگر کربلا سے تمہارا تعلق ہے تو اپنے آپ کو پر امید بنائے رکھو۔ کربلا میں وہ تمام تر امکانات تھے جن کے ذریعے انسانی زندگی تہوبالا ہو جاتی، ڈر بھی تھا ایک طرح کا، لشکر بھی مد مقابل بڑا عظیم تھا، اسلحے تھے، امکانات تھے۔ معلوم ہے آنے والے دن میں شہداء جام شہادت نوش کریں گے۔ امام حسین کو خبر ہے آنے والا دن جب سورج طلوع ہوگا تو گود کے پالے میری نگاہوں کے سامنے مارے جائیں گے۔ معلوم ہے امام حسین کو میری شہادت کے بعد میری بہنوں کو، میری بیٹیوں کو، مخدرات عصمت و طہارت کو، بے مفنا و چادر کوفہ و شام کے بازار و دربار میں جانا پڑے گا۔ مولا کو معلوم ہے میری شہادت کے بعد خیموں میں آگ لگائی جائے گی۔ امام حسین کو ان تمام باتوں کا علم ہے، لیکن اس کے باوجود ذات سرکار سید الشہداء ان کے ہاں اطمینان نظر آ رہا ہے اور امیدوار۔ آپ توجہ کیجئے گا میرے عزیز، آخر کیوں انسان نا امید ہوتا ہے؟ کیوں نا امیدی اس کے وجود میں گھر کر لیتی ہے؟ وہ ساری باتیں آپ کو کربلا میں نظر آئیں گی۔ اور پھر خود امام سجاد کا یہ کہنا کہ 30,000 افراد نے ہمیں اپنے حصار میں لے رکھا تھا، اور صرف 30,000 افراد پر مشتمل لشکر حصار میں نہیں لیے ہوئے تھا، بلکہ روایت کا فقرہ ہے ہماری یہ شیخ صدوق میں بھی یہ روایت ہے کہ کل یتقرب الی اللہ بدمہ۔ حیرت تو اسی پر ہے، وہ نام نہاد کلمہ گو جو میدان کربلا میں امام حسین کو گھیر رہے تھے، وہ امام حسین کو قتل کر کے مولا کا خون بہا کر کے قربت الی اللہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے آج جو داعشیوں کا وجود کہیں کہیں نظر آتا ہے، یہ طالبانی فکر رکھنے والے چھوٹی چھوٹی ٹولیاں ہیں، یہ حقیقت میں وہی افراد ہیں جنہوں نے یزید اور یزیدیوں کو اپنا بزرگ رہبر مان رکھا ہے۔ اور اس نے ابو لہب اور ابو جہل کو، ابو لہب اور ابو جہل کے اپنے زمانے کے معمولی انسان تھے نہیں، تیز ہوش تھے، چالاک تھے، مکار تھے۔ یہی تو وجہ ہے کہ انہوں نے بت پرستی کا کاروبار شروع کیا، بتوں کا کاروبار، بت کے کارخانے بنائے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے بت کے اندر نہ بولنے کی صلاحیت ہے، نہ روکنے کی صلاحیت ہے، نہ ٹوکنے کی صلاحیت ہے۔ اسی طرح مسلمانوں میں سے بعض افراد نے فقط قرآن مجید کو لے لیا۔ قرآن خاموش کتاب کا نام ہے، قرآن کے اندر نہ بولنے کی صلاحیت ہے، قرآن کے اندر نہ ٹوکنے کی صلاحیت ہے، قرآن کے اندر نہ روکنے کی صلاحیت، بول نہیں سکتا ہے قرآن مجید۔ یہ جو داعشی، یہ جو طالبانی فکر رکھنے والے، یہ القاعدہ والے جو سروتن میں جدائی کے وقت قرآنی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ صدائے تکبیر بلند کرتے ہیں، در حقیقت یہ پیغام دیتے ہیں یاد رکھو ہم نے قرآن کا دامن تھاما ہے، قرآن کے اندر بولنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ لیکن نبی نے یہ آواز دے دی تھی کہ قرآن و اہل بیت میں یہ اتصال ہے، قرآن ہو علی کے بنا یہ محال ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاں ایک طرف قرآن واجبات کی، محرمات کی، احکامات دینیہ کی رہنمائی کرے گا، بھئی یہ معصوم ہستیاں ہیں جو بڑھ کر بولیں گی، جو بڑھ کر بتائیں گی۔ میں بیان کروں گا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کہ کس طرح ائمہ اطہار نے قرآن کریم کے ذریعے مسائل کو بیان کیا ہے اور احکام الہیہ کو واضح کیا۔ اب وہ تمام تر مناظر، 30,000 کا لشکر سید الشہداء سمیت افراد خانوادہ عصمت و طہارت، ایک مختصر سا گروہ حصار میں۔ اس موقع پر بھی سرکار سید الشہداء کا جو دعائیہ جملہ جو خدا سے لو لگائیں، کہتے ہیں اللہم انت ثقتی فی کل کرب ورجاء فی کل شدہ۔ خدایا تو تمام امیدوں کا مرکز، مصیبتوں کے ہنگام میرے اطمینان کے محور کی ذات ذات باری تعالیٰ۔ پڑھا ہوگا صاحبان دل نے دعائے کمیل
کیا کہتے ہیں ہمارا اللہم اغفر لی الذنوب التی تقطع الرجا، خدایا ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جو ہماری امیدوں کو منقطع کر دے۔ میں کل بیان کروں گا بعد میں طالب اس سلسلے میں وہ کون سی طاقت تھی جس نے سرکار سید الشہداء کو خدا سے اس حد تک قریب کر لیا تھا کہ اپنی شہادت کو نگاہوں سے دیکھ رہے، اس کے باوجود کہتے ہیں اللہم انت ثقتی فی کل کرب ورجائی فی کل بلا، میری امیدوں کا مرکز ذات باری تعالی۔ رجا یعنی پر امید ہونا، انسان کا امیدوار ہونا۔ خدا غریب رحمت کرے آیت اللہ مجتہدی تہرانی رضوان اللہ تعالی علیہ کو میں نے سامنے طے کیا ان کے سامنے، ایک عظیم انسان، اور آغا مجتہدی کہا کرتے تھے یہ جو مجھے کامیابی ملی ہے یہ خدمت امام حسین کا صدقہ اور عطیہ، جو نوکری کی ہے امام حسین کی اس نے مجھے یہ عظیم وقار عطا کیا ہے۔ آیت اللہ مجتہدی تہرانی کہتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے ہو تو اپنی زندگی میں ایک بار صحیح کبھی نماز جعفر تیار پڑھ لو، کبھی مفاتیح الجنان کے آغاز میں موجود دعاؤں کو پڑھ لو، کبھی ان 15 مناجاتوں کو پڑھ لو، عمر میں ایک بار 15 مناجاتوں کو آپ پڑھیے، مناجات الشاکرین، انہی مناجاتوں میں ایک مناجات کیا ہے، انسان جب امیدوار ہونا چاہے تو کس طرح خدا سے لو لگائے۔ پڑھیے گا مفاتیح الجنان میں وہ مناجاتیں موجود ہیں، لیکن ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارا سماج ان مناجاتوں سے واقف نہیں ہے۔ شعراء کی تخیل والی مناجاتوں کو پڑھنے کا عادی ہے، شعراء کی جو خیال پردازیاں ہیں اس کو آپ کو ہر گھر میں چلتی ہوئی ملے گی، لیکن وہ مناجاتیں جو امیر المؤمنین نے خدا کی بارگاہ میں پیش کی ہیں، وہ مناجاتیں جو امام سجاد نے خدا کی بارگاہ میں پیش کی ہیں، وہ مناجاتیں جو امام حسین یا دیگر معصومین سے ہم تک پہنچی، کیا ہم نے آج تک اس کو پڑھا؟ کیا کبھی اس کا ترجمہ دیکھا؟ نہیں۔ یہ کلچر، یہ فرہنگ، یہ تہذیب ہمارے گھروں میں آنی چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ سرکار سید الشہداء نے امیدواری کے سلسلے میں بہت ساری باتیں کہی ہیں، مثلا جب امام حسین روز عاشور اپنے گود کے بالوں کو بھی قربان کر چکے، حضرت علی اکبر بھی داد مفارقت دے چکے، ہدیے ہے ششماہ مجاہد علی اصغر نے بھی جام شہادت پیش کر لیا، عباس دلاور بھی دریا کے کنارے سو چکے۔ ارباب مقاتل نے لکھا ہے مظلوم کربلا امام حسین زخموں سے چور چور ہیں، خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں، اور خیمے سے نکلتے وقت امام عالی مقام نے اپنے گھر والوں کو خطاب کر کے جو جملہ کہا ہے، مولا فرماتے ہیں استعدوا للبلا، دیکھو اپنے آپ کو آزمائش کے لیے آمادہ کر لو۔ یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ زینب علیہ مقام سے، جناب ام کلثوم سے، جناب رباب سے، جناب ام لیلہ سے۔ استعدوا للبلا، اپنے آپ کو آزمائشوں کے لیے تیار کر لو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ حَامِيكُمْ وَحَافِظَكُمْ، جان لو خدا تمہاری حمایت کرنے والا اور خدا تمہاری حفاظت کرنے والا ہے۔ اب آپ انصاف سے بتائیے ان سخت حالات میں کیا اس سے بڑا کوئی جملہ ہو سکتا ہے جو انسان کو امیدوار بنانے والا ہو؟ جہاں گود کے بالوں کی شہادت دیکھا ہے ان افراد نے، ان ہستیوں نے، وہاں امام کیا کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو آزمائشوں کے لیے تیار کر لو، خدا تمہارا حامی ہے، خدا تمہارا ناصر ہے، خدا تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، ممکن ہے کوئی سوال کر بیٹھے انہی افراد میں سے، البتہ ان کی معرفت تک ہمارا مرغ تخیل بھی پرواز نہیں کر سکتا ہے، نہ کسی دانشور کی فکر پہنچ سکتی ہے۔ لیکن تصور کیجئے اگر ان میں سے کوئی ایک سوال کر لے، مولا ان حالات میں ہم کیسے آخر صبر کریں، کیسے ذات خدا پہ بھروسہ کریں؟ اس موقع پر مولا فرماتے ہیں سَيُنَجِّيكُم مِّن شَرِّ الْأَعْدَاءِ، ساتھ خدا ان قریب تمہیں اعداء کے شر سے نجات عطا کرنے والی ہے۔ وَيَجْعَلْ عَاقِبَةَ أَمْرِكُمْ إِلَى الْخَيْرِ، تمہارا تمام کا تمام امر، تمہارے تمام مسائل عاقبت بخیر ہونے والے ہیں۔ وَيُعَذِّبُ أَعْدَاءَكُمْ بِأَنْوَاعِ الْبَلَاءِ، اور پروردگار تمہارے دشمنوں کو عذاب میں مبتلا کرنے والا۔ میں ایک مثال دوں، پیسر ساتھ روز عاشور امام مظلوم کربلا سے گفتگو کرنے کے لیے جب پہنچا ہے، عامر ابن قرظہ ہیں، شہید ہیں، میں بیان کروں گا انشاءاللہ اگر توفیق رہی ان کے سلسلے میں۔
عمرو ابن قرظہ کہتے ہیں جب مولا نے گفتگو شروع کی ہے تو ساتھ میں جناب علی اکبر ہیں، جناب عباس ہیں، لیکن گفتگو اتنے آہستہ ہو رہی تھی کہ آواز میرے کانوں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ ہاں بس اتنا میں نے سنا ہے جب عمر ساتھ جا رہا تھا کہ مولا نے فرمایا یمنا صاحب مالک، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیا تجھے قیامت یاد نہیں ہے؟ کیا تیرا یہ اعتقاد نہیں ہے کہ تجھے مالک کی بارگاہ میں پلٹ کر جانا ہے؟ اس کے بعد مولا کہتے ہیں ذبحک اللہ علی فراشک، جا تو رہا لیکن یاد رکھ تجھے پروردگار تیرے بستر پر موت دے گا۔ واقعہ عاشورہ ہو گیا، جناب مختار نے جب انتقام لینا شروع کیا ہے تو اپنے چاہنے والے کو بھیجا، جاؤ پسر سعد کو اس کے بستر پر مار کر آؤ۔ یہ ہے وہ عذاب جس کا وعدہ کیا تھا سرکار سید الشہداء نے کہ تمہارے دشمنوں کو پروردگار سخت عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے۔ البتہ آخر آج کا سماج یا آج کا جوان نا امید کیوں ہوتا ہے؟ وہ ریزنز، وہ عوامل، وہ اسباب جاننا ضروری ہے۔ ان میں پہلا عمل وہ ہے گناہ۔ آپ توجہ کیجئے گا، میں جہاں تک لے جانا چاہتا ہوں پہنچ چکا ہوں۔ ایک عظیم جو سبب ہے وہ ہے گناہ۔ انسان جب گناہ کرتا ہے، چور بھی اپنے آپ کو چور کہتے ہوئے شرماتا ہے۔ شراب پینے والا بھی نہیں چاہتا کہ اس کا بچہ شرابی ہے۔ انسان جب گناہ زیادہ کر لیتا ہے تو کیا نا امید ہو جائے؟ نہیں، مالک نے آواز دی، سورہ زمر کی آیت نمبر 53 پڑھیے گا۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میرے بندوں سے یہ کہہ دیجئے کہ وہ نا امید نہ ہو، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں انسان صدق دل سے حاضر تو ہو۔ ابھی آپ نے بہترین مرثیہ سنا جناب حور کے حال کا، کربلا میں حور سے بڑا کوئی خطاکار تھا؟ کوئی حور سے بڑا گنہگار تھا؟ لجا میں فرس پر ہاتھ ڈالا ہے۔ یزید ابن زیاد مہاجر نے کیا کہا تھا؟ اصیت ربک واطعت امامک وکسبت العار والنار، خدا کی نافرمانی کی ہے حسین کو روک کر، اپنے امام کا اتباع کیا ہے، اور تو نے اپنے لیے ذلت اور رسوائی کے ہمراہ جہنم کے شعلوں کو خرید لیا ہے۔ حور کو تو نا امید ہو جانا چاہیے تھا کہ حسین نواز رسول کے راستے کو روکا ہے۔ حور کون ہے؟ لشکر آدھا کا سپہ سالار ہے۔ کچھ سوچ کر اتنی عظیم ذمہ داری دی گئی ہے، آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اتنا اجازت ہے کہ تمہیں حسین کے لشکر کو روکنا ہے، لیکن اگر حور اپنے گناہوں پر مایوس ہو جاتے تو وہ سعادت کبھی نصیب نہ ہوتی، جس کے لیے جناب خمار بارہ منتمی نے کہا کہ قبر حور پر کوئی کاش یہ مصرع لکھے، شام دوزخ میں تو جنت میں سحر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، صلوات بھیجیے گا محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اگر حور اپنے گناہوں پر مایوسی کا شکار ہو جاتے تو کبھی بھی سعادت سے ہمکنار نہ ہوتے۔ تبھی تو شاعر نے کہا لو مومنو حور لشکر کفار سے نکلا، یہ نور وہی نور ہے جو نار سے نکلا۔ یعقوب چمکتا ہوا کوہسار سے نکلا، دی کفر سے، چاند ابر سے، گل خار سے نکلا۔ یہ شاہ ولایت کی ہدایت کا اثر ہے، اور رات کو گمراہ تھا اس وقت خضر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور صلوات بھیجیے گا محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پہلا سبب نا امیدی کا وہ ہے گناہ۔ البتہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان گناہوں پر گناہ کرتا رہے پھر امیدوار رہے، نہیں، تحت ممکن کوشش کرنا چاہیے کہ انسان گناہوں سے اجتناب کرے، اور پھر جب توبہ کرے تو صدق دل سے توبہ کرے، حور کی طرح۔ کہ شاعر کو کہنا پڑے عشق مولا میں میرا دل جب فنا ہو جائے گا، یا مدینہ یا نجف یا کربلا ہو جائے گا، اور دیکھ کر فوج عدو میں حور تو کہہ سکتا تھا کون، خاک ہو کر شامل خاک شفا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرا جو اہم سبب ہے نا امیدی کا، جس میں آج ہمارے سماج کے اکثر جوان مبتلا ہیں،
وہ ہے شکست حالات کے سبب۔ فرض کیجئے ہمارا کوئی جوان ہمارے معاشرے کا، ہمارے گھر کا، ہمارا کوئی نوجوان کوئی امتحان دے، امتحان میں ناکامیاب ہو جائے وہ، تو کیا اسے سر جھکا کر بیٹھ جانا چاہیے؟ نہیں، یہ تو ایک چیلنج ہے، وہ چاہے تو اسی فرصت سے استفادہ کرے اور تیاری کرے۔ فرض کیجئے کسی کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، لاک ڈاؤن میں دکان بند ہو گئی، مال نہیں بچا ہے، تو کیا انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے؟ نہیں، ایک چیلنج ہے، وہ نکلے گھر سے، پھر سے محنت کرے، پھر سے مشقت کرے۔ اور میں آپ سب کو مجدہ سناتا ہوں جو کسب معاش کی تلاش میں اپنے اپنے وطن سے جوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، معصوم نے فرمایا القاد لعیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ یہ جو ذریعہ معاش کی تلاش میں نکلنے والا جوان گھر سے نکلتا ہے، اسے معمولی مت سمجھو، یہ راہ خدا میں جہاد کرنے والا جیسا مرتبہ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاد فقط میدان جنگ میں جا کر کے تلوار چلانے کا نام نہیں ہے، توپ اور ٹینک چلانے کا نام نہیں، بلکہ اگر لقمہ حلال کی تلاش میں ایک جوان نکلے تو وہ بھی مجاہد راہ خدا کا درجہ رکھتا ہے۔ بے شک۔ میں ایک روایت پیش کروں، ابو طیار امام معصوم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل بڑی محمد۔ پرانی ہے، میں مختصر پیش کر رہا ہوں۔ آتے ہیں امام صادق کی خدمت میں اور آنے کے بعد اپنے حالات کا تذکرہ کرتے ہیں، مولا کاروبار ٹھپ ہو گیا، دکان بند ہو گئی، عرصہ ہو گیا ہم نے دکان کا شٹر نہیں کھولا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے آج کے دور کے لیے یہ روایت موجود ہے کتابوں میں، معتبر کتابوں میں۔ ابو طیار نے پورا ماجرا بیان کیا۔ امام نے کہا اگر ہم تمہیں کچھ بتائیں تو کرو گے؟ کہتا جی ہاں بالکل۔ امام کہتے ہیں جاؤ، جب کوفے پہنچ جانا، اپنی دکان کو کھولنے کا ارادہ کرنا تو پہلے اپنے گھر پر 2 رکعت نماز پڑھنا، اور نماز پڑھنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا کہ توجہت بلا حول منی ولا قوہ، خدایا میں تیری جانب متوجہ ہوا ہوں، اپنی طاقت پر بھروسہ کر کے نہیں، ولیکن بحولک وقوتک، میری امید کا مرکز کون ہے؟ ذات خداوند سبحان۔ ابرأ الیک من الحول والقوة الا بک فانت حولی ومنک قوتی، اللہم فارزقنی من فضلک الواسع رزقا کثیرا طیبا وانا خافض فی عافیتک فانہ لا یملکها احد غیرک۔ امام نے اسے دعا تعلیم دی، وہ چلا گیا۔ ابو طیار جاتا ہے اور امام کے بتائے ہوئے نسخے پر عمل کرتا ہے، ہمت جٹاتا ہے۔ اسے ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی جائیں اور پھر کرایہ مانگنے کے لیے دکان کا مالک آ جائے، لیکن جاتا ہے، دکان کی صاف صفائی کرتا ہے کہ اچانک ادھر سے ایک ٹھیلے والا گزرا جو کچھ بیچ رہا تھا۔ اس نے آنے کے بعد کہا دیکھو بھائی تم اپنی آدھی دکان ہمیں کرایہ پر دے سکتے ہو؟ توجہ کیجیے گا میرے عزیزو، بسم اللہ، آدھی دکان کرایہ پر دے دی۔ اور پھر جب ہمت بڑھی تو ابو طیار اس ٹھیلے والے سے کہتے ہیں کیا تم اپنے سامان میں سے کچھ سامان مجھے دے سکتے ہو کہ میں اسے فروخت کروں، منفعت خود رکھوں، اصل قیمت تم کو دے دوں؟ وہ کہتا ہے لیکن مجھے یقین کیسے ہو کہ تم مجھے واپس کرو گے؟ کہا خدا کو حاضر و ناظر جان کر یہ عہد کرتا ہوں تمہیں میں پیسہ واپس کروں گا۔ ایسا ہی ہوا۔ روایت کہتی ہے چونکہ امام کے تعلیمات پر عمل کیا، اس شکست کے باوجود کہ دکان بند تھی، امام معصوم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے عمل کے میدان میں اپنے قدم آگے بڑھائے تو اللہ نے اس کے رزق میں اتنی برکت دی کہ غلاموں کو بھی خریدتا ہے، کنیزوں کو بھی خریدتا ہے، اپنے لیے متعدد گھر بھی بناتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ انسان میدان عمل میں اترے تو انسان اپنی ذات میں کچھ ہوں، میرے پاس فلاں ڈگری ہے، نہیں، خدا سے رزق واسع، رزق حلال، رزق طیب کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، تیسری چیز جس کی وجہ سے انسان معمولاً نا امیدی کا شکار ہو جاتا ہے وہ وہی روزانہ کے جو معمولات زندگی ہیں، صبح میں اٹھنا ہے، آفس جانا ہے، میٹرو پکڑنا ہے، شام میں آنا ہے، سامان لانا ہے، پھر انسان کو سو جانا ہے، صبح پھر وہی، بالخصوص خاتون خانہ، صبح میں ناشتہ بنانا ہے، دن میں کھانا بنانا ہے، شام میں پھر کھانا، کوئی مہمان آ جائے بچوں کو تیار کرنا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ بس اوقات اس کے ذریعے بھی انسان تھک جاتا ہے۔ یہ مجالس عزا ایک عظیم نعمت ہے جس میں انسان پہنچنے کے بعد اپنے روز کے معمول سے ہٹ کر تذکرہ قرآن بھی سنتا ہے، تذکرہ اہل بیت بھی سنتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک اور چوتھی چیز
جس کے سبب انسان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ ہے مقایسہ کرنا۔ میری سیلری تو 10,000 ہے، میرے فلاں بھائی کو 25,000 سیلری مل رہی ہے۔ کتنے لوگ اسی میں ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اکثریت ایسے ہی افراد ہیں۔ بالخصوص توجہ کیجیے گا، ایک پیغام جوانوں کے لیے۔ مرد معمولاً کلی گفتگو کرتا ہے۔ فرض کیجیے ایک مرد اپنی زوجہ کے ہمراہ، اپنے بچوں کے ہمراہ کسی کا دعوت میں جائے، جب واپس آئے گا، ایک اہم بات ہے، واپس آنے کے بعد خاتون خانہ سے اپنی زوجہ سے فقط اتنا کہے گا کھانا بہت اچھا تھا، لیکن جو خاتون ہوگی، جو اس کی زوجہ ہے، وہ کہے گی آپ نے ان کے گھر کے پردوں کو دیکھا تھا، آپ نے ان کے ڈنر سیٹ کو دیکھا تھا، آپ نے دیکھا ان کا فریج 300 لیٹر کا، ہر کمرے میں اسی لگا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، جہاں انسانی زندگی میں مقایسہ شروع ہو جاتا ہے، وہاں انسان نا امیدیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اکثر گھر کیوں اجڑ رہے ہیں؟ اوقات سے زیادہ مطالبات ہیں، لہذا ہمیں کبھی بھی مقایسہ نہیں کرنا ہے۔ کبھی کبھی انسان مایوسی اور نا امیدی کا شکار اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ ضرورتوں کو ہم نے خود کریٹ کیا ہے، ہم نے خود اپنے خرچوں کو بڑھا لیا ہے۔ ہمارے خرچ اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ پیسہ ہونے کے باوجود وہ پورا نہیں ہوتا ہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، لہذا کبھی کبھی انسان دعاؤں کے قبول نہ ہونے کے سبب نا امیدی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک اور سبب وہ ہے موت کا ڈر۔ کتنے افراد کووڈ-19 کی اس وبا میں صرف ڈر سے خدا کو پیارے ہو گئے۔ موت کا ڈر انسان کیوں کرتا ہے؟ عمل سے خالی ہوتا ہے تب موت کا ڈر کرتا ہے۔ میں ایک مثال دوں، زمانہ جاہلیت کا ایک شاعر ہے جس کا نام ہے ابو العلاء معرہ، یہ مایوسی کا شکار ہوا۔ عزیزان گرامی توجہ کیجیے گا، خدا نہ کرے ہمارے درمیان کوئی ایسا جوان ہو جو اپنے کاروبار حیات کو ٹھپ دیکھ کر، زندگی سے، حالات سے متاثر ہو کر یہ شکوہ کرے اور یہ کہے ہم مر جائیں تو بہتر ہے، ایسی زندگی سے کیا فائدہ، ملیں گے ایسے لوگ آپ کو۔ کیا یہ صحیح ہے؟ ابو العلاء معرہ اس حد تک مایوسی کا شکار تھا کہ اس کی ایک وصیت ہے، یہ خود ایک موضوع گفتگو ہے، وصیت۔ دو مقامات ہیں جہاں مرنے والے کی موت کو جاہلیت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایک موقع کون سا ہے؟ مما تھا وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ فَقَدْ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، جو مر جائے اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ اور دوسری حدیث جو ملی ہے مجھے ایک خطیب سے طالب علم کو، اگر کوئی انسان بغیر وصیت لکھے مر جائے تو اس کی موت بھی جاہلیت کی موت ہے۔ یہ خود ایک مفصل موضوع گفتگو ہے، کیا لکھا جائے وصیت میں؟ میں ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں گا، پڑھیے اس وصیت کو جو امیر المؤمنین نے ضربت کرنے کے بعد ارشاد فرمائی، زخمی علی کی وصیت۔ آپ پڑھیے اس وصیت کو جو امیر المؤمنین نے صفین سے واپسی کے بعد امام حسن مجتبی کے نام تحریر فرمایا، مکتوب کی شکل میں آج بھی موجود ہے۔ چھوٹے چھوٹے جملے لیکن عظیم پیغامات، مثلا بے صد طعام والحرام، مولا وصیت کے ذمن میں فرماتے ہیں بدترین لقمہ لقمہ حرام۔ ابو العلاء معرہ اس حد تک مایوسی کا شکار ہوا کہ اس نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر پر ایک پتھر لگایا جائے اور اس پتھر پر لکھا ہوا ہو ہذہ جنایت ابی وما جنیت باحد، یہ جو میں موجود ہوں، یہ جو قبر دیکھ رہے ہو، یہ میرے باپ کی جنایت کا نتیجہ ہے۔ میرے باپ نے شادی کی، مجھے پیدا کیا، نہ میں نے شادی کی نہ میری کوئی اولاد ہے۔ موت سے انسان جب ڈرتا ہے تو کبھی کبھی ابو العلاء معرہ کی طرح بے دکھی اور بے خودی وصیت کر بیٹھتا ہے، یہ بھی ایک مایوسی کا سبب۔ کبھی کبھی انسان اس لیے مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے کہ امکانات کی کمی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر فرض کیجئے ہماری گورنمنٹ نے ہمارے ٹریفک رولز میں ہے کہ آپ کی سپیڈ ہائی وے پر 80 ہونا چاہیے، جوان 120 کی سپیڈ سے چلا رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، گھر کا کوئی ممبر زخمی ہو گیا، اب وہ اللہ سے رشتہ توڑ لیں، نا امید ہو جائے کہ ہمارے بھائی کا تو ہاتھ ٹوٹ گیا، ہماری بیوی مر گئی، فنا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، خطا تمہاری ہے، اس خدا کو رہے ہو۔ کبھی کبھی انسان نا امیدی کا شکار ہوتا ہے اس وجہ سے کہ اس کے پاس امکانات کی کمی ہوتی ہے، ہاتھ سالم نہیں ہے، آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا ہے، آنکھیں کمزور ہیں، پیر سے معذور ہے، مختلف مریضوں میں مرض میں مبتلا ہے۔ عزیزان گرامی،
یہی تو وجہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کسی کے پاس عالیشان بنگلہ ہے, کسی کے پاس سر چھپانے کے لیے ایسی چھت بھی نہیں جس میں ٹین پڑا ہوا ہو. ہم دیکھتے ہیں کسی کے پاس لگژری کار کی ہے نا ماشاءاللہ تعداد موجود ہے, تو کوئی ایسا جس کے پاس ایک معمولی سی بائک بھی نہیں ہے. اور یہ ممکن بھی نہیں ہے میرے عزیز. اگر سماج میں ہر ایک کا لائف سٹینڈرڈ ایک جیسا ہو جائے تو نظام زندگی درہم برہم ہو جائے گا. ممکن نہیں ہے. مالک نے آواز دی کہ ہم نے تمہیں مختلف قوم اور قبیلوں میں قرار دیا, اس لیے لتعارفوا, تاکہ تمہیں پہچانا جائے. پھر مالک نے کہا لیکن یاد رکھو یہ ظاہری امکانات, یہ آسائش کے وسائل, یہ تمام مادی چیزیں تمہیں اللہ کے نزدیک معتبر نہیں بنائیں گی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو جتنا زیادہ با تقویٰ ہوگا خدا کے نزدیک وہ اتنا زیادہ معتبر ہوگا. سبحان اللہ. ہو سکتا ہے کوئی بہترین لگژری لائف گزرنے والا, بہترین اسٹینڈرڈ والی لائف گزرنے والا ہو, لیکن وقت کے امام کے دیدار سے محروم رہے. اور ممکن ہے ایک انسان معمولی شغل رکھنے والا موچی ہو, لیکن چونکہ کردار کا بلند ہے, متقی ہے, اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے, لہذا وقت کا امام اس موچی سے ملاقات کرنے کے لیے اس کی معمولی سی دکان پر پہنچے. عزیزان کرام, میں آپ کے سامنے صرف ایک روایت پیش کروں. امیر المؤمنین یعصب الدین امام العارفین مولا الموحدین حضرت علی بن ابی طالب علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس سے بہتر صلوات دے سکتے ہیں آپ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک کہنا اپنے اصحاب کے ہمراہ مسجد الحرام پہنچے. مولا نے کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے جو خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے. اور دعا کا انداز آپ دیکھیے, وہ دعا کا انداز میں نے بیان کیا تھا, وہ استغاثہ جو امام صادق نے معلق کیا تھا. وہ جوان خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے, خدایا تو اس گھر کا مالک ہے, تو میزبان ہے, میں مہمان ہوں. تو نے ہی تو کہا ہے کہ اپنے مہمانوں کی پذیرائی کرو. میں مہمان, تو میزبان, میری پذیرائی اپنی جانب سے میری مغفرت کے ذریعے کروں. مجھے معاف کر دے, میرے گناہوں کو معاف کر دے. روایت کہتی ہے امیر المؤمنین خاموشی سے کہیں پیچھے سے سن رہے تھے. جب اس کی دعا سنی تو مولا نے اپنے اصحاب سے کہا کہ اس بندے پروردگار کی دعا خدا کی بارگاہ میں قبول ہو گئی. انداز دعا اتنا حسین تھا. دوسرے دن پھر مولا پہنچے اپنے اصحاب کے ہمراہ, اور جب پہنچے دیکھا وہ خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا عزیزاً فی عزک فلا اعز منک فی عزک اعزنی بعز عزک فی عز اعطنی ما لا یعطینی احد غیرک واصرف عنی ما لا یصرفہ احد غیرک. ایسی چیز دے دے جو تیرے علاوہ کوئی دوسرا نہ دے سکتا ہو. دیکھیے دعا کا سلیقہ. امیر المؤمنین نے صاحب سے پوچھا کیا تم سمجھ رہے ہو کیا مانگ رہا ہے؟ صاحب نے دستہ جوڑ لیا, مولا آپ بہتر جانتے ہیں. کہا یہ ایک ہی وقت میں خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے, خدایا مجھے بہشت دے دے اور آتش جہنم سے نجات عطا کر دے. اس دعا کا خلاصہ یہ ہے. امیر المؤمنین کہتے ہیں اس کی دعا یہ بھی آج بارگاہ خداوندی میں قبول ہو گئی. کبھی کبھی اب دعا کرتے ہیں لیکن دعا کا سلیقہ نہیں ہوتا. میں ایک روایت پیش کروں. مولا کائنات مسجد میں پہنچے, کیا دیکھا, ایک جوان خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہا, اللہم انی اعوذ بک من الفتن, خدایا آزمائشوں سے مجھے محفوظ رکھ. امیر المؤمنین نے اس جوان سے کہا یہ تمہاری دعا غلط ہے, مولا کیا دعا کی جائے؟ مولا کہتے ہیں کہو اللہم انی اعوذ بک من مضلات الفتن, خدایا ایسی آزمائشوں سے میں تیری بارگاہ میں پناہ طلب کرتا ہوں جو میرے پاس سے بات میں لغزش پیدا کر دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دونوں جملوں میں کتنا فرق ہے. دوسرے دن مولا نے ضمانت کی, کہا اس کی دعا خدا کی بارگاہ میں قبول ہے اپنے حساب سے. تیسرے دن مولا پہنچے اور چھپ کر کے پیچھے سے دعا سن رہے ہیں. روایت کہتی ہے تیسرے دن اس آنے والے نے خدا کی بارگاہ میں اپنے لیے 4000 درہم کا مطالبہ کیا. آپ ذرا سا اس کی زیرکی اور چالاکی اور تیز ہوشی دیکھیے کہ شروع کے 2 دنوں میں اس نے کیا مانگا ہے, بہترین مالک کی جانب سے ملنے والی میزبانی کی نعمت کو, وہ ہے مغفرت طلبی. دوسرے دن جنت مانگا ہے, جہنم سے نجات مانگی ہے.
سلسلے میں 4000 درہم کا مطالبہ کرتا ہے اور کہتا ہے خدایا 4000 درہم دے دے، 1000 درہم سے حق مہر ادا کروں گا، 1000 درہم جو مقروض ہوں اس کو ادا کروں گا، 1000 درہم سے گھر لوں گا، 1000 درہم سے گھر کا کام چلاؤں گا۔ جیسے اس نے خدا کی بارگاہ میں یہ دعا پیش کی، امیر المومنین جاتے ہیں پیچھے شانے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور مولا کہتے ہیں وہ 2 دعائیں تو تیری قبول ہو گئی، لیکن اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری یہ دعا قبول ہو تو تجھے مدینے میں مجھ علی کے گھر آنا پڑے گا۔ میرے کہا مولا میں کیسے جانوں گا کہ آپ کا گھر مدینے میں کہاں ہے؟ یعنی جب مدینے میں آؤ کسی سے پوچھ لینا کہ ابو طالب کے لال علی کا گھر کہاں ہے، ہمارا سلام ہو علی یا مرتضی پر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ امیر المؤمنین اور وہ جوان جب پہنچتا ہے گلی کوچے میں امام حسین ہیں، اسے لے کر جاتے ہیں، مولا جناب سلمان سے کہتے ہیں جو باغ پیغمبر نے دی تھی اس کی قیمت کیا ہے، جا کر کے پتہ کر کے آؤ۔ 12000 درہم میں باغ دی، توجہ کیجئے گا، 4000 درہم اسے دے دیے۔ روایت کے بھی جو 8000 درہم بچے تھے، چونکہ مدینے کے لوگوں کو خبر مل گئی تھی رات ہوتے ہوتے یہ 8000 درہم بھی امیر المؤمنین نے راہ خدا میں قربان کر دیے۔ علی اس ذات کا نام ہے جو فاطمہ الزہرا سے کہتا ہوا نظر آتا ہے، بی بی جان مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میرے دروازے پر کوئی خالی ہاتھ آئے اور خالی ہاتھ واپس چلا جائے، جو کچھ ہے راہ خدا میں قربان کرنے کا میں جذبہ رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک آخری بات اور آپ کی مجلس تمام، شب جمعہ ہے، ہو سکتا ہے بعض مومنین نے اور امید کرتا ہوں اکثر مومنین نے زیارت وارثہ کی تلاوت کی ہوگی، ہمارے ہمارے صدیق میں بالخصوص پوری دنیا میں شب جمعہ زیارت وارثہ کی تلاوت کی۔ میں گزارش کروں گا ہر شب جمعہ میں فقط زیارت وارثہ نہ پڑھیے، مختلف زیارتیں ہیں، اہل بیت طاہرین کو پہچاننے کا واحد ذریعہ یہی زیارتیں ہیں، واحد ذریعہ یہی زیارتیں ہیں۔ میں بیان کروں گا انشاءاللہ، وعدہ کرتا جا رہا ہوں، اللہ نے جتنی توفیق دی انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اہل بیت کو پہچاننے کے لیے جن زیارتوں کا تذکرہ ہے انہی زیارتوں میں ایک زیارت ہے زیارت جامع کبیرہ۔ ان دنوں میں بالخصوص زیارت عاشورہ کی آپ تلاوت کیجئے، میں بیان بھی کروں گا انشاءاللہ چند ایک دعاؤں کا خلاصہ آپ کی خدمت میں زیارت عاشورہ میں جو ہم اور آپ خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ گزارش کروں گا پڑھیے زیارت جامع کبیرہ جو ہمارے اور آپ کے 10ویں امام حضرت امام علی نقی علیہ السلام مولا امام نقی نے تعلیم فرمائی ہے۔ کتنا لوگوں نے پڑھی اب تک مجھے نہیں خبر ہے۔ زیارت جامع کبیرہ کے سلسلے میں علماء کا کہنا ہے کہ اگر شیعوں کی تمام کتابوں کو خاکستر میں تبدیل کر دیا جائے، تنہا ایک زیارت باقی ہو تو اہل بیت کی عظمتوں کو سمجھنے کے لیے کافی و وافی ہے۔ اتنی عظیم فضیلتوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ وخزان العلم، یہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ اور اسی زیارت جامع کبیرہ کا یہ فقرہ ہے، بکم فتح اللہ وبکم یختم وبکم ينزل الغیث وبکم یمسک السماء ان تقع علی الارض۔ اے اہل بیت، آپ ہی ہیں جن کے ذریعے پروردگار نے کائنات کو پیدا کیا، آپ ہی ہیں جن پر کائنات ختم کرے گا، آپ ہی ہیں جو باران رحمت کے نزول کا ذریعہ ہیں، آپ ہی ہیں جن کے سبب پروردگار نے بغیر ستون کے آسمان کے شامیانے کو روک رکھا ہے۔ اسی زیارت جامع کبیرہ کے آخر میں چند ایک فقرات ہیں جہاں تک میں کہنا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ ان ذکر الخیر کنتم اولہ وآخرہ واصلہ وفرعہ ومعدنہ ومنتہہ وماواه۔ زیارت جامع کبیرہ کے فقرات کہ جب کبھی خیر کا تذکرہ کیا جائے گا، اے اہل بیت، تو اس خیر کی ابتدا بھی آپ ہیں، اس خیر کی انتہا بھی آپ ہیں، اس خیر کے منبع و سرچشمہ بھی آپ ہیں، اس خیر کے معدن و کام بھی آپ ہیں، آپ کے سوا کوئی اور نہیں۔ عزیزان گرامی، اب ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہوگا یہ امیر المؤمنین کی طرح خیر کا جذبہ ہمارے یہاں ہے یا نہیں۔ وقت ختم ہو گیا، میں صرف اشارہ کر کے بات کو تمام کر رہا ہوں۔ قرآن نے خیر کے سلسلے میں 3 طرح کے افراد کا تذکرہ کیا ہے۔
تفصیلی گفتگو ہے. پہلا گروہ جس کے لیے قرآن کہتا ہے اشحۃً علی الخیر، بعض افراد وہ ہیں جنہیں خیر پسند ہی نہیں ہے. حتیٰ ماہ محرم، فضا سوگوار، فرش بچھا ہوا ہے، معمولی ہی صحیح ہے، خطیب آیا ہوا ہے. یہاں ایسا نہیں ہے، میں عمومی بات کر رہا ہوں. لیکن جوان گھر سے نکلا ہے لیکن فرش اعلیٰ تک نہیں آتا، خیر پسند نہیں ہے. حیرت ان مؤمنین پر ہوتی ہے جو زیارت امام حسین کے لیے کربلا تک جاتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، کفن بھی خریدتے ہیں، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد بھی یا نماز نہیں پڑھتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو باجماعت نہیں پڑھتے ہیں. ایسے افراد کیا تاریخ میں ایسے افراد نہیں گزرے؟ نہیں. عبد الملک مروان کہتا ہے مجھے نماز نہیں پسند ہے، کہتا ہے میں خانہ کعبہ تک جاتا ہوں لیکن مجھے طواف نہیں پسند ہے. تو پہلا گروہ کون سا ہے؟ جنہیں خیر پسند نہیں. نماز کا تذکرہ ہوتا ہے، روزے کا، ہم مولانا صاحب کی مجلس میں نہیں جائیں گے، کچھ پڑھتے ہی نہیں، صرف نماز کیا کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے اشحۃً علی الخیر، پروردگار کی نگاہ میں یہ گروہ قابل مذمت. دوسرا گروہ کون سا ہے؟ مناع للخیر، جو خیر کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں. ہوتا ہے نہیں؟ مثال دے دوں تھوڑا سا، آپ حضرات جو تھک گئے ہیں وہ تھکن بھی ختم ہونی چاہیے. فرض کیجئے مولوی صاحب مجلس پڑھنے کے لیے آئے، بانی مجلس مولوی صاحب کو 2000 روپے دینا چاہ رہا ہے، لیکن پڑوسی کا 2000 بہت زیادہ ہے، 1000 روپے کافی ہے. ہوتا ہے معمولاً عوام سستا مولوی تلاش کرتے ہیں. مجھے حیرت ہوتی کیوں سستا مولوی تلاش کر رہے ہو بھائی؟ امام سجاد نے جو 50 حقوق بیان کیے ان میں امام جماعت کا حق الگ سے بیان کیا، مؤذن کا حق الگ سے بیان کیا. بہرحال یہ ایک الگ چیپٹر ہے. تو وہ انسان جو مولوی صاحب کو زیادہ دینے میں رکاوٹ بن رہا ہے، قرآن کہتا ہے مناع للخیر، یہ کار خیر میں رکاوٹ بن رہا ہے. کیا تنہا آج کے دور میں ایسے افراد ہیں کہ گھر کا بچہ غریب فقیر کی مدد کرنا چاہ رہا، ماں باپ کہتا ہے میں اتنا نہ دیا کرو بھائی، جب دیکھو تب خرچ کرتے رہتے ہو. نہیں، امیر المؤمنین کے دور میں بھی ایسا ہی. روایت کہتی ہے مولا امیر المؤمنین کو خبر ملی کہ فلاں علاقے میں ایک میرا چاہنے والا جو ضرورت مند ہے، مولا نے اس کے لیے 5 پیکٹ خرمے کے تیار کیے. یہ کینیا والا خرمہ نہیں جو یہاں بک رہا ہے، امیر المؤمنین کے باغات کا خرمہ تھا. مولا کا ایک چاہنے والا آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے مولا اس کے لیے 5 پیکٹ بہت زیادہ ہیں، ایک کافی ہے. امیر المؤمنین نے کہا نہیں، مجھے شرم محسوس ہوتی ہے، میرا وہ چاہنے والا وہ بندہ ہے پروردگار جو رات کی تاریکی میں اپنے سر نیاز کو مالک بے نیاز کی بارگاہ میں جھکاتا ہے، صبح ہونے کے بعد دوسروں کے سامنے اپنے دست سوال کو دراز کرے. میں اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. تیسرا گروہ جس کے لیے سورہ انبیاء میں مالک نے آواز دی، یسارعون فی الخیرات، ہے نا سماج میں ایسے افراد ہوں گے یہاں، ایسے جوان جنہیں فقط پتہ چل جائے آج مجلس ہے، فرش بھی بچھا رہے ہیں، مائک کا بھی انتظام کر رہے ہیں، ویڈیو ریکارڈنگ بھی کر رہے ہیں. یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں جو کار خیر کی طرف دوڑتے ہیں. یہ ان میں سے نہیں ہیں جو اپنے گھر میں آنے والے 200 کے لفافے کو 251 کر کے واپس کریں. سمجھ میں ایسے بھی ہیں کہ ہمارے بیٹے کی شادی میں آئے تھے تو 200 روپے نوید کے لیے تھا، اس کو 251 کر کے دیں گے. ایسے افراد قرآن کی نگاہ میں یسارعون فی الخیرات کی فہرست میں نہیں آتے. یسارعون فی الخیرات کس کے لیے مالک نے آواز دی؟ جناب زکریا، جناب یحییٰ، جناب زکریا کی زوجہ، جناب یحییٰ کی ماں، یعنی ان 3 افراد کے لیے. یہ گھرانہ خدا کو پسند ہے. کیا تنہا ایک گھرانہ ہے؟ نہیں، ایک گھرانہ اور ہے، وہ ہے امیر المؤمنین کا گھرانہ، جن کے ہاں کار خیر میں سبقت پائی جاتی تھی. تبھی تو سورہ مبارکہ طہر کی 18 آیتیں نازل ہوئی. عزیزان گرامی، آئیے خدا کی بارگاہ میں دعا کی جائے. خدایا ان تعلیمات قرآن و اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق کرامت فرما. وہ دروس وہ کربلا سے جو ہمیں ملے ہیں، بات نامکمل ہے، ہم ان نا امیدیوں سے نکل سکتے ہیں. ابھی میں نے صرف اسباب بیان کیا، آئندہ مجلس میں انشاءاللہ میں بیان کروں گا ان اسباب کے علاوہ وہ کیا ہے راہ چارہ، وہ کیا ہے علاج جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو نا امیدیوں سے باہر نکال سکتے ہیں. معبود ہم سب کو کربلا فہمی کا شعور نصیب کرنا. بس میں چند مسائل کی پیش کر کے اپنی بات کو تمام کر دوں. تب تک ہمیں اور آپ کو انتظار تھا. فلک اور محرم کا چاند نمودار ہوا، آج 2 تاریخ گزر گئی.
تیزی سے یہ ایام گزرتے ہیں. میں نے مسائل ابھی کچھ ہی گھنٹے پہلے کہا تھا یہ چاند جو فلک پر نمودار ہوا ہے اس کا دیدار امام مظلوم کربلا نے کربلا پہنچنے سے پہلے راہ کوفہ و کربلا کے درمیان کیا تھا مشاہدہ. اور آج کی تاریخ جو گزری ہے یہ وہ تاریخ ہے جس میں امام مظلوم کربلا پہنچ چکے ہیں میدان کربلا. روایت کہتی ہے لکھا ہے مقاتل میں امام عالی مقام جب کربلا پہنچے ہیں تو امام کا گھوڑا آگے نہیں بڑھتا ہے. پوری تاریخ کربلا میں فقط 2 موقع ایسے آئے ہیں جہاں امام کا راہوار امام سے وفاداری کا ثبوت نہیں پیش کر رہا ہے بظاہر. ایک تو 2 محرم کو اور دوسرے عصر عاشور. جب امام میدان کربلا میں جانا چاہتے ہیں اور جناب سکینہ 4 برس کی لاڈلی بیٹی حسین ابن علی کی گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی ہے میرے بابا کے راہوار میرے بابا کو کربلا کے میدان میں لے کر جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا. اجرکم اللہ. خدا ان آوازوں کا اپنی رحمت ہے خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. امام مظلوم کربلا دوسری سواری بدلتے ہیں. یہاں تک کہ روایات میں ہے 6 سواریاں بدلی ہیں لیکن جب سواری آگے نہیں بڑھتی ہے امام مظلوم کربلا نے اپنے بھیا عباس کو بلایا. بھیا عباس ذرا دیکھو آس پاس اگر کوئی نظر آ رہا تو بلا کے لے کر آؤ. ایک ضعیف العمر آیا ہے. سوال کیا یہ کون سی سرزمین؟ کہا آقا یہ شد فرات ہے. کیا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہاں یہ نانیہ نینوا ہے. کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا اسے خاصریہ کہتے ہیں. مولا پوچھتے جاتے ہیں وہ چند ایک نام بیان کرتا ہے. مولا کہتے ہیں یہ بتاؤ کیا اس کا کوئی اور بھی نام ہے؟ اس موقع پر وہ بوڑھا کہتا ہے مولا اسے کربو پلا کہتے ہیں. قبیلہ بنی اسد کے سرداروں سے کربلا کی سرزمین کو خرید کیا. 60,000 درہم میں مولا نے خریدا ہے. تو پھر وصیت کی ہے دیکھو یہ زمین میں نے لی لیکن تمہیں ہبہ کر دیا. امام نے کہا بس شرط اتنی ہے میری وصیت یاد رکھنا. امام کو اپنی مظلومیت کا علم تھا. مولا کہتے ہیں جب ہم نہ رہے ہمارے لاشیں بے گور و کفن پڑے ہو آنا اور ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا. اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضا بقضائه وتسلیما لامرہ. شب جمعہ ہے آنکھوں میں آنسو ہیں. آئیے مل کر خدا کی بارگاہ میں دعائے فرج کی تلاوت کرتے ہیں. اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما. معبود منجی بشریت وارث کعبہ وارث کربلا حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. اے کریم پروردگار واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا ہم سب کو دین فہمی اور قرآن فہمی کا شعور نصیب فرما. ہم جب تک زندہ رہیں قرآن و اہل بیت سے وابستگی رہے. آخرت میں اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ہمیں اپنے بچوں کی دینی اخلاقی سیاسی اجتماعی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما. معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا بہت دن ہو گئے پوری دنیا سے عاشقان امام مظلوم کربلا تڑپ رہے ہیں. آنے والے 40 پر ہم سب کو کربلا کی زیارت سے مشرف فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. ظالموں کو نیز تو نابود فرما. مظلوموں کی حمایت فرما. اے کریم پروردگار واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا روح زمین پر جہاں بھی فرش عزا کا اہتمام ہو رہا ہے عزاداروں کی حفاظت فرما. معبود علماء فاضل واعظین خطباء ذاکرین مؤمنین شعراء مراجع عظام بالخصوص رہبر معظم انقلاب حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی محافظ کربلا
آیت اللہ العظمیٰ سیستانی سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ ہے۔ الہ آمین۔ معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا ہمارے اعمال کو اس لائق بنا دے کہ امام ہمیں اپنے آوان و انصار میں شمار فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔